اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے تعمیر انسانیت۔ سیرت مبارکہ کی روشنی میں خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج پچھلی امتوں کو دیکھ لیں، جب بھی ان کے اندر بگاڑ آیا تو ان کو درست کرنے کے لیے انبیاء آئے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے انبیاء آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے بعد نبی تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے غلام، علماء، اولیاء، صلحاء جو ابدال تھے، غوث تھے، قطب تھے، وہ سب کے سب امت کی رہنمائی کے لیے نکلتے رہے۔ آج اس طرح کا ماحول بن گیا کہ ہم بھی آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں داتا صاحب کی یاد آتی ہے، آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے۔ اس لیے یاد آتی ہے کہ ان کا لنگر ہم تک پہنچا ہے، ان کا فیض پہنچا ہے، ان کی محنت جو دین پر تھی وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اگر ان کی محنت کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہے تو پھر کملی والے محبوب کی محنت کی کیفیت کیسی ہوتی ہوگی؟ بادشاہ جو بڑے بڑے آئے لیکن سب نے بڑی بڑی محنتیں کی لیکن قابض ہوئے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت اور مصطفیٰ کے غلام صرف قابض نہیں ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام جو ہے دنیا کا مال نہیں چھینا، حضور علیہ السلام نے محبت کی، محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر مومن کے سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے، ہر ایک کے سینے میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہر ایک کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، ہر ایک کے سینے میں اولیاء کی محبت ہے، ہر ایک کے سینے میں علماء کی محبت ہے، غوثوں کی محبت ہے، ابدالوں کی محبت ہے، ولیوں کی محبت ہے۔ یہ کس وجہ سے محبت ہے؟ خالق کائنات نے جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، خالق کائنات نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی ہے۔ خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام بھیجے انسانیت کی تعمیر کرنے کے لیے، انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان سب بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، جو پٹری سے اتر چکے ہیں ان کو پٹری پہ لانے کے لیے، جو اپنی لائن سے ہٹ چکے ہیں ان کو اپنی لائن پہ لانے کے لیے۔ اگر کوئی ذات آئی ہے جنہوں نے مکمل کام کیا ہے تو وہ کملی والے محبوب کی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ کملی والے محبوب کی ذات ہے۔ آج تک دیکھ لیجئے کہ چاہے کوئی سائنسدان ہے، چاہے کوئی فلاسفر ہے، کوئی دانشور ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مالدار ہے، سب کا یہی آخری جملہ رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ زندگی وفا کرتی تو میں اپنا مشن مکمل کرتا۔ لیکن کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس نے جاتے وقت یہ جملہ بولا ہو کہ میں نے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں میں پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات نظر آتی ہے جس نے یہ جملہ بولا ہو کہ میں نے دنیا کے اندر وہ کام کیا جس مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ مقصد پورا کیا ہے تو وہ کملی والے محبوب نے پورا کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,00,000 سے زائد صحابہ سے، وہ ایک روایت میں ملتا ہے 1,24,000 کم و پیش صحابہ تھے، اور صحابہ کے سامنے حضور نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، صحابہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں نے مقصد پورا کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے بھی بیک زبان ہو کے اکٹھے مل کے یہی عرض کی، یا رسول اللہ ہاں جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی تعمیر کرنا۔ اس کی مثال سنیے، اہل عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین اتنی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے کہ قتل و غارت، ظلم و ستم، جنگ و جدل اور مار
لوٹ ان کا شیوا تھا، بے حسی اس قدر ہو چکی تھی، اگر کسی کا کوئی مہمان آ جاتا وہ جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، وہ چلتے چلتے زندہ جانور کی ایک ٹانگ کاٹ کر لے آتے تھے، آ کے پکا کے مہمانوں کے سامنے رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی بے حسی تھی، ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا، اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ اگر زندہ جانور کی ٹانگ کاٹیں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ ان کا اس طرح کا ماحول تھا کہ اگر باپ فوت ہو جاتا، جب ترکہ کی وراثت کا مال تقسیم ہوتا، کو ماں جو ہوتی تھی ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور بیوہ کو ذلت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن کملی والے محبوب جب آئے نا، پھر ہوا کیا، حضور علیہ السلام نے اس طرح کی تربیت کی، امت کی اس طرح کی تربیت کی، جو کل جہالت کی زندگی گزار رہے تھے وہ امت کے پیشوا بن گئے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعمیر انسانیت کی تعلیم ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے بس یہی باتیں رکھنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح اپنی امت کی تعمیر کی، اور ہم تک یہ سبق کس طرح پہنچا، اور ہم اس طرح عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تعمیر کرنے کے لیے، انسانیت کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ تھے کسی جگہ پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام کے کوئی صحابی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں گیا، کوئی چین نہیں گیا، کوئی کسی جگہ پہ نہیں گیا۔ جو کچھ سیکھنا تھا وہ کملی والے محبوب کے در سے ہی سیکھ لیتے تھے۔ حضور سے بڑا مدرسہ کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑی کوئی یونیورسٹی کوئی نہیں تھی، حضور سے بڑا کوئی کالج کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑا کوئی جامعہ نہیں تھا، حضور سب سے بڑے، کیونکہ حضور معلم بن کے آئے، حضور انسانیت کی تعمیر کرنے لگے۔ حضور نے اس قدر تعمیر کی، اس طرح رہنمائی کی، اس طرح تربیت کی۔ کل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، ان کی شخصیت کو دیکھ لیں، جب حضور نے تعمیر کی اور تربیت کی، جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ایسا سبق پڑھایا، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے عبرانی زبان کے اندر سیکھنے کے لیے کچھ کسی کے پاس ایک صحابی نے کہا یا رسول ایک مہینے کی چھٹی دے دیں میں زبان سیکھ کے آتا ہوں۔ اب حضور سکھا بھی سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بھائی ہر وقت ہر ایک کے پاس میں تعلیم نہیں دوں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے بھی سیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر تم یہ نیت رکھ کے کہ دین کو بہتر کرنے کے لیے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے کسی اور کے پاس بھی جا کر علم سیکھو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا، کیونکہ تمہارے نبی کی یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا صورتحال بنی؟ جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو تنگو انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح کا اخلاق سامنے رکھا۔ حضور علیہ السلام نے الفت سکھائی، حضور علیہ السلام نے اخوت سکھائی، حضور علیہ السلام نے ہمدردی سکھائی، حضور علیہ السلام نے اثار سکھایا، حضور علیہ السلام نے تواضع سکھایا، حضور علیہ السلام نے سینے کے اندر جو کینہ تھا اس کو ختم کرنے کا طریقہ سکھایا، پرسوز دل بنانے کی حضور نے ایک تربیت سکھائی۔ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری امت جو ہے، جو بھٹکی ہوئی ہے، جو میرے لوگ جو انسانیت بھٹکے ہوئے ہیں، وہ میرا کلمہ پڑھیں، میری تعلیم پہ آ جائیں۔ جب میری تعلیم پہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو راستہ اختیار کیا وہ حضور علیہ السلام نے محبت کا راستہ اختیار کیا۔ کون سا؟ محبت کا راستہ۔ کون سا راستہ اختیار کیا؟ محبت کا راستہ۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور کوئی چیز ہے نا تو وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو سکھایا وہ کیا سکھائی؟ محبت سکھائی، اور ایسی محبت سکھائی اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اور بھائی کلمہ پڑھنے والے تو یہ بھی سمجھ کہ تیرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو سب سے پہلا جو سبق تو نے سیکھنا ہے وہ محبت کا سیکھنا ہے۔
سب سے پہلے جو سیکھنا ہے وہ الفت کا سیکھنا ہے. اپنے اندر جو ہے وہ محبت، دوسرے مسلمان کے لیے محبت پیدا کرنی ہے، دوسرے کا بغض ختم کرنا ہے. اپنے اندر محبت پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ہی عمل پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا، اپنے کلام کا حصہ بنا. یہ سبق آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح تعمیر کی. جب حضور علیہ السلام نے محبت کا درس شروع کیا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ بھی سمجھ لو تمہاری زندگی بے مقصد نہیں دے، تمہاری زندگی بے مقصد نہیں دے. قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بھلا کیا تم سمجھ بیٹھے کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ اور تسی کی سمجھ بیٹھے ہو تمہوں میں انج ہی پیدا کر چھڑیا، تمہوں تو میں کسی مقصد لیے پیدا کیتا جے، یا اللہ کس مقصد لیے پیدا کیتا ہے؟ جواب ملے گا میں تو تمہوں اپنی بات لیے پیدا کیتا جے. انسان کو اس دنیا کے اندر دل لگانے کے لیے پیدا کیا گیا. اگر دل لگانے کے لیے پیدا کیا جاتا انسان کو تو یہ دنیا اتنی کلوز نہ ہوتی، دنیا اتنی چھوٹی نہ ہوتی، یہ دنیا کی میرے مصطفیٰ مذمت نہ کرتے، یہ دنیا کو حضور علیہ السلام ٹھکراتے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر رہنا کوئی مقصد ہے، تم نے یہاں پہ رہنا کسی مقصد کے لیے رہنا ہے. اب میرے محبوب علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لیکچر دیا، حضور نے فرمایا بھائی اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ کسی مقصد کے لیے، اب ہم نے لاہور جانا ہو تو لاہور جانا ہمارا مقصد ہے کہ نہیں؟ مقصد ہے کہ نہیں؟ جس بندے کا مقصد نہیں ہوتا وہ کبھی وہاں پہ بیٹھتا ہے کبھی وہاں پہ بیٹھتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے کیونکہ تمہاری منزل آخرت ہے. جب تمہاری منزل آخرت ہے تم اچھا عمل کرو گے میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. آئے ہائے اللہ اکبر. دوسرا سبق نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا علم حاصل کرو. کیا کرو؟ علم حاصل. حضور علیہ السلام نے اپنی امت دی رہنمائی کی ہے. پہلا با مقصد زندگی بنا لو، با مقصد زندگی بنا لو، بے مقصد زندگی نہ بناؤ. جتھے مرضی سکون نہ بہ رہے، کوئی مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا. کی مقصد ہے؟ یہاں باہر دے ملک جانا ہے بس جی، یہاں کی کرنا ہے؟ اوتھے بہنا تو اوتھے بہنا، کسی نے تنگ کرنا ہے، مقصد نہیں. اپنی زندگی کو با مقصد بنا لو. یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. آئے کہو سبحان اللہ. ذرا سنتے جائیے اپنے نبی کی تعلیم. میرے نبی علیہ السلام نے کس طرح تعمیر انسانیت کی. آئے ہے اپنی زندگی با مقصد بناؤ. دوسرے نمبر پر علم حاصل کرو. بڈھے ہو گئے تو کوئی گل نہیں، علم سیکھو. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی کنی عمر ہو گئی سی پھر بھی دین سکھتے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی کنی عمر ہو گئی سی پھر بھی دین سکھتے سن. اج کل دے نمازی نے کدی کسی اپنے امام کو کوئی نماز دے متعلق بھی مسئلہ نہیں پوچھیا ہونا. کدی کسی نمازی نے پوچھیا او بھائی اتنی دیر ہو گئی نماز پڑھدیاں 20 سال ہو گئے نے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز محمد دی معراج ہے، سانوں معراج نہیں ہوئی، ساڈا کوئی حل کڈو. کدی کسی سوچیا بولو تو صحیح نہیں نہ سوچیا. اے ویکھو ساڈی حالت، اے ویکھو ساڈی حالت. کدی کسی کو علم سیکھنا ہی نہیں. اور پوچھو ان کو جا کے کہ 20 سال ہو گئے نماز پڑھدیاں ایک بار بھی معراج نہیں ہوئی. تو نبی علیہ السلام دی زبان دے وچوں نکل گئی گل کہ نماز مومن کی معراج ہے. آئے یا رسول اللہ تہاڈی معراج کی؟ تو جواب ملتا ہے میری معراج یہ جے میں تو اپنے رب دے کولوں ہو کے آ جاندہ تے 18 سال 1000 سال دا وقت بھی گزار کے آ جاندہ تے 90,000 گلاں بھی کر کے آ جاندہ جے. ثم دنا فتدلّا قاب قوسین او ادنا. میں تے یہ ساری منزلاں طے کر کے آ جانا. یا رسول اللہ سانوں کی لبے گا کہ تانوں پریشان ہونے دی لوڑ کو نہیں، گھبران دی لوڑ کو نہیں. مسئلے تے کھڑے ہو جا کے ذرا رج کے تے ذرا یکسوئی دے نال لگن دے نال رجوع دے نال خشوع اور خضوع دے نال نماز پڑھ لیا جے. نماز پڑھ تو ہی لیا جے. اللہ میرے صدقے تانوں مسئلے تے کھلوتے ہی معراج کرا دے گا. نبی بھی سچا تے نبی دا رب بھی. تے سانوں معراج نہیں تے ہوئی پریشانی والی گل ہے کہ نہیں؟ اور سوچی پین والی گل ہے کہ نہیں؟
ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜੇ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆ ਜੇ, ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਨਾਬ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੂਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਈ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے. اور کس طرح نماز مومن کی معراج ہوگی؟ کسی سے سیکھو تو صحیح. جب تک تم کسی سے سیکھو گے نہیں تمہاری نماز معراج نہیں بنے گی. اب ایک اسلام کا رکن ہے اس کو صحیح کرنے سے معراج ہو جاتی ہے تو جو پوری زندگی ہی حضور کے مطابق گزار دیتا ہے پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. آئے ہائے اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو. مرد اتنے بھی فرض ہے تے عورت اتنے بھی فرض ہے. جدو ایک گور سے گود سے گور تک مہد سے لحد تک جدو ماں دے پیٹ چو پیدا ہو جاندو تو سیکھنا شروع کر دو. قبر تک تھی سیکھو کچھ نہ کچھ سیکھو. تو حضور علیہ السلام نے ایسا سکھایا ایسا علم سیکھیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر دی تے شان اینی کوئی جے ایسا علم سکھایا آکے اینی کوئی شان جے کہ جس رستے جو لنگدا ہوئے نا شیطان دا راہ بلا جاندا جے. آئے ہائے کیسا انسان موتی بنا دیتا حضور علیہ السلام نے. آئے ہائے کہو سبحان اللہ. آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انفرادی طور تے اجتماعی طور تے نہیں, اجتماعی طور تے گل کرنے یہ انفرادی طور تے صدق و صفا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اندر صداقت نو بوو, سچائی بوو, خلوتاں وچ جلوتاں وچ, چاہے تسی کلے ہو تے چاہے تسی سب دے سامنے ہو, اینی کچھ صدق و صفا تہاڈے اندر آ جائے تسی ہر وقت رب کو ڈرو. اے نہیں کہ لوکاں دے سامنے تسی چنگے چنگے بن کے پھرو تے لیکن جدو اندر کمرے 'چ وڑو کوئی تانوں ویکھدا نہ ہوے تے سارا رج کے برائی کرو. اے کوئی گل نہیں. صدق تہاڈے اندر ہونا چاہیے. جس طرح تسی لوکاں دے سامنے ہو نا اس طرح ہی تسی کلیاں ہوو گے نا تے تہاڈے اندر صدق آ جائے گا. جدو صدق ہوئے گا نا اللہ تعالیٰ تانوں کامیابی عطا فرما دے گا. اچھا نبی علیہ السلام نے چوتھے نمبر تے فرمایا نیکوکار بنو, نیکوکاری اختیار کرو, نیک بنو. فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. نیکی اختیار کرو, یہ دا فائدہ بڑا تانوں یہ ملے گا اللہ نیکی کرنے والے دے نال بڑی محبت کردا جے. آئے ہائے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. حضور علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمیں یہ سیکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر یہ ڈالنا ہے. جب اپنی زندگیوں کے اندر حضور کی تعلیم کو ڈالیں گے, غیر مسلم کی تعلیم نہیں ہوگی, حضور کی تعلیم ہوگی. پھر دیکھنا کس طرح کا معیار بنتا ہے, پھر دیکھنا کس طرح کی زندگی بنتی ہے. راستے سے گزر رہے ہوں گے تو مقام یہ ہوگا کہ جانور بھی دیکھ کر سلام کرے گا. آئے آئے ہائے سمجھے نہیں سمجھے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے 5ویں نمبر پر فرمایا او بھائی تواضع اختیار کرو, اے عاجزی اختیار کرو, کیونکہ جڑا بندہ تواضع اختیار کر دیندا جے نا اللہ تعالیٰ انہوں بڑیاں بلندیاں عطا فرما دیندا جے. تو سبحان اللہ. آئے ہائے فرمایا من تواضع للہ ورفعہ اللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے عاجز نہیں رہنے دیتا, اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. 6ویں نمبر تے حضور نے فرمایا تحمل مزاجی دے نال زندگی گزاریا جے, اے سونی زندگی گزاریا جے تحمل المزاجی دے نال. معمولی دی گل سن کے آگ بگولا نہ ہو جائے, ایویں بڑک نہ اٹھیا جے, ایویں لا باغ نہ کسی دی رکھ چھڑیا جے. بڑی سونی تے محبت والی زندگی گزاریا جے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دے کول 10 سال رہا. کنی دیر رہا 10 سال رہا نبی علیہ السلام دے کول. تے نبی علیہ السلام نے مینوں کدی بھی جھڑکیا نہیں سی, کسے گل تو منع ہی نہیں سی کیتا. ویکھو حضور دی زندگی, اے اپنے نبی دی زندگی مان کرو, فخر کرو, لوگوں نے دسیا کرو میں محمدی ہاں, فخر کرو. اپنے نام دے نال لا کے حضور دی نسبت بھی لایا, کلمہ اونج بھی ہی حضور دا کلمہ پڑھے ساڈی نسبت پکی ہے, لیکن ظاہراً بھی حضور دی نسبت لگاؤ اور دسو ہی مصطفیٰ دے غلاماں. جے ساڈا سر تو لے کے پیراں تک مسلمانی کوئی نظر ہی نہ آوے, ساڈی کوئی حرکت مسلمان والی ہوے ہی نہ, نبی علیہ السلام والی کوئی کام ہی نہ ساڈے چ ہوے,
ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ? ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਇੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਦਾ ਕਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਵੇ ਤਹਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 7ਵਾਂ ਸਬਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਲਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਸਬਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫੜ ਛੱਡੋ। ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਸ਼ੋ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਭਾ ਅਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸਨ ਆਪ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਾ ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਏ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਡੀ ਸੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਸੀਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਡੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਇਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਬਾਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਬਾਦ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिठास पैदा करो, मिठास पैदा करो। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमा देगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका दसिया, इखलास हजूर अलैहिस्सलाम ने सबक दिता। अगे आज इज्तमाही तौर पर हजूर अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की तामीर किस तरह की थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने मसावात का दर्स दिता। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी अरबी नूं अजमी उत्ते कोई फजीलत नहीं, तो किसी गोरे नूं किसी काले उत्ते कोई फजीलत। सैंसी दुनिया के अंदर सब तो वड्डा असूल, अजीम असूल समझा जाता है कि मसावात का दर्स देना, यानी बराबर होना, हर बंदे नूं बराबर समझना। और गैर मुस्लिम उस बंदे नूं बड़ा समझते हैं जिहड़ा बराबरी इख्तियार करता है। और भाई वो तो कल की गल है, साढ़े नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले ही कह दिता सी, और भाई किसी गोरे नूं किसी काले उत्ते भी कोई फजीलत नहीं जे, तो किसी अरबी नूं किसी अजमी उत्ते भी कोई फजीलत नहीं जे। हाँ, अगर कोई म्यार वेखना है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अगर कोई मरतबा और मुकाम किसी का है तो उस बंदे का जिहड़ा नेक बंदा जे, जिहदा तकवा ज़्यादा जे, ओहदा जे। बाकी गलबात कोई नहीं जे। असी वेखो इंज ही नहीं गल करिए, और तू रह जा, तू कमी, तू रह जा, कारोबार ये गंदा, ये माड़ा, ये कोई पैसा थोड़ा। यार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ, ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਥਾਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 500 साल ਸਰੇਆਮ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਵਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਏ ਆਏ देखो दुनिया के उत्ते जिन्हें मज़े ले ले अगे जाके पते लग जाने ने, तो जिन्हें दुनिया के मज़े ना ले अगे जाके अल्लाह ने उन्होंने मज़े ही मज़े करा देने ने। ए हजूर अलैहिस्सलाम की तालीम है। और लोग तौहीन करते हैं, और इंडिया के अंदर भी तौहीन। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक की जो हिस्टरी पढ़े, हजूर की जिंदगी पढ़े, उन्होंने पता चलेगा मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो वो ने जिन्हें गुलामी तो आज़ादी दी। आए ये औरत वेखदी सी, ਇਹਦੀ कोई हैसीयत नहीं सी, अगर इन्ना मुकाम मिलया तो क्यों मिलया, ये कमली वाले महबूब ने इज्जत अता फरमाई है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफू व दरगुजर अपनाया जे, ओए अफू व दरगुजर अपनाया जे। इत्थे कोई बंदा वजीफा किसी को दस छड़े, कोई काम दस छड़िया ने आख्या फलाने ने आख्या सी, और रात को मुंडा या कोई धी डर जाए किसी अमल के कोल जावे ना, कि साड़ी कुड़ी रात को डर जाती है, अमल कवे ना कि 4 रंग के कपड़े ले लै तो 4 चूचे ले लै, चरस्ते च खलोया तो कोई वेखे ना रात के 12 बजे, तो तू चरस्ते हर रस्ते एक एक चूचा जिबा करना तो 4 कपड़े भी, तो असी रात के 12 बजे भी उठ पेंदे, 3 बजे भी उठ पेंदे। ओदी कोई हैसीयत नहीं, लेकिन तलीम वेखो तो कमली वाले महबूब की वेखो। नाराज ना होया जे, ए सबक है, ये मेरे कमली वाले महबूब का सबक है, जिन्हों का कलमा तुसा भी पढ़िया, जिन्हों का कलमा मैं भी पढ़िया है। कबर च जावांगे तो उत्थे भी आ जाएंगे, हशर च जावांगे तो उत्थे भी आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफू व दरगुजर, और तुहाडे नाल जिहड़ा नाते तोड़दा है ना उहदे नाल जोड़ो। हजूर अलैहिस्सलाम दा भी सबक जे, इसार इख्तियार करो, इसार। और किसी दे नाल इसार कुर्बानी दवो अपनी, जिहड़ी चीज़ तुहानूं पसंद है ना तो किसी होर भरा नूं लोड़ है, अपनी फिर छड्ड दवो, फिर ओहदी जरूरत पूरी करो। इहदी मिसाल सुनो, गज़वा यरमूक दा वाक़या, जंगे यरमूक दा वाक़या। एक कुछ साहबा जख्मी हो, कुछ साहबा बोलो तो सही जख्मी हो गए। एक साहबी ने सोचा चलो यार मैं इन्होंने पानी पियावां, मैं इन्हों पानी पियावां। उन्हें प्याला पानी का भरिया तो भर के जनाब एक सुहाबी के कोल लै गए। इन्नी प्यास, गर्मी के दिन सन, जख्म ब्लीडिंग जारी ने, जिसम चो खून निकलता पिया, जख्मां दे नाल लत-पत ने, प्यास भी है, आखिरी समां विच भी ने। सुहाबी ने उठे, उन्हें प्याला पानी का भरिया तो उस सुहाबी के कोल लै गए। जो जाके ये मूँह के कोल किया ना तो एक आवाज़ पै गई, पानी अला तश, पानी पानी। वो सुहाबी ने
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਬੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹਾਏ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਅਗਰ ਮੁਕਾਮ ਲੈਣਾ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘਾਹ ਵੱਢਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਾ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ को डरने हैं तो पानी वाले को क्यों नहीं डरते? पानी को डरने हैं तो पानी वाले को क्यों नहीं डरते? और आग को डरते हो, आग वाले को क्यों नहीं डरते? तूफान आए, तूफान वाले को डरते हो, तूफान को डरते, तूफान वाले को क्यों नहीं डरते? अपने आप को ठीक करना पेगा। मेरे नबी इस्लाम ने अपने सहाबा की इंदी तामीर की, इंदा सबक पढ़ाया। आए हाय हाय, जब तीसरे को गए ना सहाबी पानी पियान वास्ते, आए वो जांदे नूं उन्हां दी रूह निकल गई। दौड़ के दूसरे नंबर वाले को आए, उन्हां दी भी रूह निकल गई। दौड़ के पहले नंबर वाले को आए, उन्हां दी भी रूह निकल गई। हाय हाय, ऐ जे तली मुसलमान आखो कुर्बानी आ गई। वेख्या जे जो हाल कर लिया इन्ना चोरी चोरी अपने कमरे विच भी ऐसा चोर अंदर पैहो आ गया इंसान के अंदर कि साडा पता ही नहीं लगी इन्हां किता की। इन्हां जानवर भी कड़ा किता। ऐसा अंदर चोर है साडे ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ खुद ही ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੇਆਮ ਕਰੋ, ਤਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। हजूर इस्लाम ने फरमाया अखूवत इख्तियार करो, भाईचारा इख्तियार करो। और कुरान का फैसला है ओए अपने भरावां दे नूं ना टोआ टो के जिंदगी गुजारो ते ना इन्हां दी कोई जसूसी करो। सूरह हुजरात पढ़ के देखो, एवं ना टोया करो इन्हां दे। की करदा ही की करदा? अल्लाह ने कुरान च मना फरमाया। ये कुरान की तालीम है, मेरे मुस्तफा की तालीम है। फरमाया ओए आपस च बुगज शुगज ना रखो ते आपस च इख्तलाफ भी ना बनाओ। वकूनो इबाद अल्लाह इखवाना, आपस च भाई भाई बन के रहो। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। जो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम सहाबा गए ना मदीना शरीफ के अंदर, हिजरत हुई, एडा वड्डा मारका अज कोई करदा जे? असी अपनी नबी की तालीम तो हट गए हैं तां सानू गैर मुस्लिम गल्लां करते ने। उन्होंने पता होवे ना कि इन्हां कोल एटम बंब है, अगर उन्होंने पता होवे कि इन्हां दा ईमान मजबूत है, एटम बंब साडे कोल ना भी हुंदा साडे नबी की गुस्ताखी नहीं होना करनी। उन्होंने पता है इन्हां दे भावें कोल एटम बंब है ना, इन्हां नूं कोई फिक्र नहीं। इन्हां नूं चाहिदियां ने बुढ़ियां, इन्हां नूं चाहिदा है माल, इन्हां नूं चाहिदी है शोहरत, वो इन्हां ते सुट्टी जाओ बस। अंदरों खाली ने, खत्म हो गए ने मुसलमान। ओ भाई गल करके देख लो। इन्हें कहना जो असी मुसलमान है कोई भी नहीं। मैं अपनी बात को बड़ी दूर तक पहुँचाना चाहना। मेरे नबी इस्लाम की तालीम अगर पढ़ के उहदे ते अमल किया जाता, हाय हाय हाय, फिर साढ़े अंदर बड़ा ही प्यार और अखुवत होंदी, मुहब्बत होंदी आपस में। नबी इस्लाम ने भी तालीम दी है भाई आपस में ना किसी के ऐब ते पर्दा पाया करो। ये भी नबी इस्लाम की तालीम जे। असी तो घट नहीं करते, बस गल लभन की देर है, ਉਹਦੇ पल्ले कख कंडा नहीं छड्डदे। तो जे उन्होंने बुराई करते वेख लो, किसी ने जाके डकना ही नहीं। कोई बंदा दसो हाँ कोई ऐसा बंदा है जोड़ा दसे कि मैं फलां बंदे नूं वेख्या बुराई तो रोकन दे अस ना ना जी ना, असां बुराई तो रोकना नहीं। और भाई जो तू बुराई तो रोकना नहीं तो फिर तू बुराई का खुद हिस्सा बन गया। हाय हाय,
برائی دا خاتمہ کرنا بھی نبی علیہ السلام دی تعلیم ہے. اگر تھی کوشش کرو اپنے ہاتھ نہ ختم کرو, نہیں کر سکتے, اپنے زبان نال ختم کرو, زبان نال بھی نہیں ختم کر سکتے, اپنے دلوں تے کر چھڑو کوئی گل, اور دلوں کچھ نہ کچھ کرو گے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو ہی جائے گا نا. اچھا حضور علیہ السلام فرماندے نے پہ اپنی ازدواجی زندگی بھی سونی بناؤ, اپنے گھر والے نال کام بھی چنگے کرو, انہاں نال سونا پیش آؤ, تانے دے دے کے نہ مار چھڈو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو چنگا بندہ ہی ہوے جڑے اپنے اہل و عیال نال چنگا ہے. تو حضور نے فرمایا سب تو زیادہ اہل و عیال نال چنگا ہے تو میں ہی جے پھر. آئے سبحان اللہ. اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا نفع رسائی کرو, یعنی کہ دوسرے مومن نو فائدہ دو, او دا بھلا سوچو, او دا نقصان نہ کرو. پھر حضور نے فرمایا خدمت خلق کرو. تو حضور نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو چنگا بندہ ہوے جڑا دوسرے دے کام ہوندا, جڑا دوسرے دے کام ہوندا. اور حضور نے فرمایا اپنا محاسبہ بھی کرو, اپنا حساب بھی لاؤ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, محاسبہ اپنا کرو کہ ایسا نہ ہوئے تیرا محاسبہ ہو جائے. تو نہ اپنا محاسبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرا حساب لے لیں گے. آئے ہائے. اور حضور نے فرمایا اخلاق حمیدہ بھی اپنے ٹھیک کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک آخری سنو, حضور علیہ السلام نے کس طرح تعمیر کی تھی اور رزلٹ کی آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, کہو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق سنو. نبی علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی آئے, ایک بچی چکی ہوئی ہے, حضور علیہ السلام دے کول آ گئے, چک کے اکھاں چوں آنسو نے روندے نے پے. نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابی دس تے صحیح رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ رونا ایسے گلوں اپنا ماضی یاد کرنا پیا وا, میرے کو بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کی ہویا گناہ؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں دور جاہلیت کے اندر اپنی بچیاں نو دفن کرنا ہونا سا, ایک سفر تے چلا گیا, میری بیوی امید وچ سے واپس آیا, میری بیوی نے کی کیا, میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی, انہیں زندہ دفن کرن تو ڈر کی وجہ تو میری بیٹی چکی اپنے پین نو دے دیتی. میں واپس آیا, میں آ کے پوچھیا کی پیدا ہویا سی, کہنے لگی او تے مردہ پیدا ہوئی, میں دفن کر دیتی. لیکن نہیں انہیں اپنی پین نو بچی دے دیتی. منو تسلی ہو گئی, میں کی کیتا اس بچی نال پیار کرنا شروع کر دیتا. منو تسلی ہو گئی اے بچی میری نہیں, لیکن میں محبت پیدا ہو گئی, میں اس بچی نال بڑا پیار کرنا بڑا پیار کرتا سا. آخر کار کی ہویا, آندھنے کے ایک دن میرا پیار نو دیکھ کے میری بیوی نے کہہ دیتا اللہ دیا بندیا جد نال پیار کرنا ہے اے اور کسی دی بچی نہیں ہوں, اے بچی تے تیری بچی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہنے لگے صحابی کہ میرے اندر ایک حیوان, وہ جڑا حیوان جاگ اٹھیا اس وقت میں فوری طور تے کی کیتا, اس اپنی بچی نو نال لیا, لے کے میں جنگل چ چلا گیا, جا کے ٹویا پٹنا شروع کر دیتا. میرے کپڑیاں تے مٹی لگ دی سی, لیکن وہ بچی کہندی سی ابو جی تواڈے کپڑے میلے انہا پیار کرنے والی آندھی ابو جی تواڈے کپڑے تے مٹی پئی پیندی ہے. او آہو زاری کر دیے, میں دی ایک بھی گل نہیں سندا. جدوں میں ٹویا کٹ لیا بچی نو وچ رکھ دتا زندہ نو, او دے تے مٹی پاواں, مٹی صاف کرے نال منو آواز مارے ابو جی میں ایک بھی نہ گل سنی, میں انہوں دفن کر دیتا, زندہ نو دفن کر دیتا. یا رسول اللہ میں ایڈا وڈا جرم کیتا جے, لیکن میں اس بچی نو لے کے آیا جے. میرے اندر بڑا بڑا حیوان سی, جدو میں تواڈی تعلیم حاصل کیتی, جدو تواڈی میں تربیت حاصل کیتی, پھر صورتحال ہے پیدا ہو گئی. اے بچی میری نہیں, اے بچی میرے پرا دیے, کلو وقت سی میں اپنی بچی نے بھی اپنا برداشت نہیں کردا. اج تواڈی تعلیم حاصل کر کے اے منظر بن گیا ہے, میں اپنی بچی تے کیا اپنے پرا دی بچی نال بھی پیار کرنا. آئے
یہ حضور دی تعلیم ہے نا. ایک انگریز کی کہندا انگریز کہندا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربیہ بیکام دا نرسری آف ہیروز. آندھنے کے نبی الاسلام جدو دنیا تو پردہ فرما گئے انج دی تعلیم دے کے گئے کہ کائنات جتنے بھی صحابہ انج بن گئے جویں ایک نرسری وچ پھول ہوندے. بھائی ٹائم ہو گیا میں صرف اتنی گل کہاں گا ہر بندے واسطے ہر بندے کوئی ایسا کام نبی دی تعلیم تو علاوہ نہ کیتا جائے. جڑا بھی کام کرو سوچو کیا ساڈے نبی دی تعلیم انج دی ہے کہ نہیں ہے. جے اگر نہیں ہے تو چھڑ دو, جے نہیں ہے تو پھر چھڑ دو. جے نبی دی تعلیم ہے نا تو پھر انہوں اپنا لو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنے غلام دے نال جا رہے ہیں نا تو کچھے مار لی جوتی. انہوں نے کہا یہ سفر بڑا لمبا ہے جہاں ایک کچھ حصہ تو اونٹ تے بہ جی تو کچھ حصہ میں اونٹ تے بواں گا. انجی ہوا جدو نا جس قبیلے نے جا کے میٹنگ کرنی ہی نا جنہاں نال مذاکرات کرنے ہیں جنہاں نال معاہدے طے پینے سن وہ انتظار کرتے پے بھی ادھی دنیا دا حکمران ہے تے انتظار کرو کس شان و شوکت ہوندا. تو ویکھیا تو وہ جدو حضرت عمر فاروق انہاں دے سامنے آئے نا ادو واری غلام دی آ گئی اتنے بہن دی غلام دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ اپنی جتی مبارک کچھے ماری تے تلا دے وچوں لنگ پے اونٹی دی نکیل پھڑی. انہاں آکھیا اوئے اے تے چنگا بھلا بندہ چنگا سوہنا بھی لگدا ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ چنگے جنے سن تے جلالیت تے بے شمار سی نا آپ دا جلال تے پھر منیا جاندا ہے نا. ویکھ کے آکھن لگے جڑا اتنے بٹھا یہ بادشاہ کہ انہیں آکھا نہیں اتنے والا بادشاہ نہیں جی اگر جڑا نکیل پھڑ کے ٹردا پیا جائے یہ بادشاہ. تو اس وقت غلام نے کی کیا انہیں کہا حضور اوتھے جا کے نا تسی اس طرح کریا جے اونٹنی تے تسی بہ جایا جے. خیر مسلم کی آکھن گے آپ نے کی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا سن اسی ویکھنا کس طرح دی زندگی گزارنے سے ساڈی کوئی عزت سی تے جدوں نبی علیہ السلام آئے نے اسی انہاں دی تعلیم تے عمل کیتا اللہ نے سانوں عزت عطا فرما دتی. تو سن لے عزت اس گل وچ نہیں کہ عہدے وڈے وڈے ہون, عزت اس گل وچ کہ نبی دی تعلیم تے عمل کیتا جاوے اللہ عزت عطا فرما دیندا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.